اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں گزشتہ اتوار کو تربیت اولاد کے حوالے سے کوئی درس اپلوڈ نہیں کر سکا، کیونکہ کچھ ایسی مجبوریوں میں پھنسا ہوا تھا۔ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس وجہ سے بھی میں اتوار مس ہو گیا، تو اس کے بعد سوچ رہا تھا کسی اور دن اپلوڈ کر لوں، لیکن والدہ کے انتقال نے مجھے پوری طریقے سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میرے والدہ کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کی قبر میں رحمت نازل کرے۔ ماشاءاللہ وہ بہت ہی مومنہ بھی تھیں، اور ان کی تدفین جو ہے نا بہشت زہرا قوم میں جو ہے نا ہوئی ہے۔ زیارتوں سے واپس آ رہی تھی، میرے بھائی کے یہاں قیام کیا تھا، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال میں اس میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو تربیت اولاد کے حوالے سے جو چینل ہے یہ بہت ہی مختصر سا ہوتا ہے۔ اس میں جو درس کا سلسلہ ہے تاکہ ہر ایک تک یہ چیزیں پہنچ سکے۔ تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اخلاق ہی اسلام ہے، اسلام ہی اخلاق ہے۔ پھر اخلاق کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ انسان سچ پہ قائم رہنا، جھوٹ نہیں بولنا، اعمال کی طرف متوجہ لوگوں کو کرانا، جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ پھر اللہ اس شخص کا امتحان بھی لیتا ہے کہ یہ ایمان میں کیسا ہے۔ جناب موسیٰ کے دور میں جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اس مرتبہ جب طور پہ آؤ گے 1 مہینے کا قیام کرنا، تاکہ تمہیں تورات جیسی کتاب دی جا سکے اور وہ چیزیں دی جائیں جس میں نصیحتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی امت سے کہا کہ میں اس وقت ذرا لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہوں، 1 مہینے میں واپس نہیں آ پاؤں گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ میں وہاں رہوں اور تمہارے لیے وہ چیزیں لے کے آؤں جو تمہارے لیے نصیحتوں سے خالی نہیں۔ امت موسیٰ نے کہا آپ جا رہے ہیں تو ہم آپ کے بعد کس سے رجوع کریں؟ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو اپنا وصی قرار دیا اور کہا میری وصی کی اطاعت ایسی ہے جیسے میری اطاعت ہے، لہذا ان سے وفا کرنا اور وہ جو کہیں ماننا، کوئی غلطی نہ کرنا۔ پروردگار کا بھی حکم تھا کہ ہارون کو اپنا وصی قرار دو اور اس کے بعد آؤ۔ جناب موسیٰ تو چلے گئے، 1 مہینہ گزر گیا۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہیں کچھ دن اور ٹھہرنا ہے۔ 10 دن اور جناب موسیٰ رہے۔ 40ویں دن جناب موسیٰ واپس آئے، لیکن ادھر یہ ہوا، دیکھیے اللہ امتحان لینا چاہ رہا تھا امت موسیٰ کا۔ ادھر یہ ہوا کہ موسیٰ کی امت نے کہا اے ہارون، موسیٰ نے ہم سے غلط بیانی کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 1 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اب ہم موسیٰ کو نہیں مان سکتے۔ شیطان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس نے سامری کو بہکایا۔ سامری موسیٰ کی امت کا ایک بہت ہی مکار ترین انسان تھا اور منافق تھا۔ منافق وہ ہوتا ہے جو سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے محبت ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے پیچھے ان کی نفرتوں کے بیج بونا شروع کرتا ہے۔ اللہ اس بیماری سے تمام مومنین اور مومنات کو محفوظ رکھے۔ جناب موسیٰ کی غیر موجودگی میں جب شیطان نے سامری کو بہکایا، یہ وہ شخص تھا جس وقت جناب موسیٰ اپنی امت والوں کے ساتھ نیل کی دریا پار کر رہے تھے، ان کے لیے راستے بن گئے تھے،
تو اس شخص نے جبرائیل کو دیکھا جو ایک گھوڑی پہ سوار اور جا رہے تھے، اس گھوڑی کے سموں کے نیچے کی خاک متحرک تھی، اس میں حرکت تھی۔ اس نے تھوڑی سی خاک اٹھا لی، اپنے جیب میں محفوظ کر لی، یہ خاک اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ تو ایک سونے کا بچھڑا بنا اور اس کے پیٹ میں وہ خاک رکھ دینا۔ اس نے ویسا ہی کیا تو اس بچھڑے کے بال نکل آئے اور وہ حرکت کرنے لگا، بولنے بھی لگا۔ یہ چیز دیکھ کے موسیٰ کی جو قوم تھی وہ اس کی طرف راغب ہونے لگی اور اس کو خدا ماننے لگی اور اس کا سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 دن اگر کوئی وصی خدا کو نہ مانے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، وصی کی ولایت کو نہ مانے تو یہ حالت ہو جاتی ہے، اگر کوئی عمر بھر نہ مانے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ اب یہ ہوا کہ جب جناب موسیٰ آئے تو انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے تمہارے قوم کا امتحان لیا تھا کہ ان کی محبت تمہارے وصی کے ساتھ کیسی ہے، تمہارے ولی کے ساتھ کیسی ہے، لیکن یہ اپنے ایمان میں کچے نکلے، تمہارے وصی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا پروردگار یہ بچڑا بولا کیسے؟ کہا وہ طاقت میں نے اس میں ڈالی تھی تاکہ دیکھیں کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں۔ یہی ہوا۔ تو امتحان اللہ لیتا ہے، ہر طرح سے لیتا ہے، اور امتحان کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم یہ بھی ہے جو ایمان پہ قائم ہے ان کے لیے خدا یہ کہتا ہے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یعنی نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر نیکی کا حکم دینا تو سب سے پہلے خود بھی عمل کرنا۔ انسان خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو برائیوں سے روکنا چاہے تو جو ہے نا انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ بہرحال لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نیکیوں کا حکم دینے سے پہلے ان نیکیوں پہ خود عمل کرے، برائیوں سے روکنے سے پہلے خود جو ہے نا ان برائیوں سے اجتناب کرے، بچے۔ ایک جوان کی نوکری ایئر لائنس میں آ گئی، اس نے اپنے باپ سے کہا بابا میں ایئر لائنس میں نوکری کرنے جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، جانا چاہتا ہے تو نماز کا پابند ہو جا، داڑھی چھوڑ۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایئر لائنس میں اسمارٹ رہنا پڑتا ہے، داڑھی نہیں رکھنا چاہیے وہاں پہ، اس سے جو ہے نا انسان کی شکل کا جو اسمارٹنس ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کہ یہ غلط ایک تجزیہ ہے انسان کا، داڑھی سے اسمارٹنس دور نہیں ہوتی بلکہ چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ آج ہمارے علماء کے چہرے کو دیکھیں، بڑھاپے میں بھی کتنے نورانی ہوتے، یہ داڑھی کی وجہ ہے۔ اب یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا اتنا کام کر دے، تو نہیں کر سکتا تو کم سے کم نماز کے وقت تیرے جو اسسٹنٹس ہیں ان میں اگر کوئی مسلمان ہے اسے نماز کی یاد دلا دیتے رہنا۔ نے کہا ٹھیک ہے یہ کام میں کر لوں گا۔ اب یہ ہوا کہ 2-4 مہینے کے بعد جب وہ گھر آیا، دیکھا کہ اس کے ماتھے پہ نماز کے سجدے کا نشان بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا بابا مجھے حیا آئی، میں جب دوسروں کو تبلیغ کر رہا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں خود بے نمازی رہوں اور دوسروں کو نماز کی یاد دلاؤں، میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی اور میں نماز کی تبلیغ بھی کرا اور خود بھی نماز پڑھنے لگا تو لوگ مجھ سے کہہ سکتے تھے کم سے کم آپ بھی تو داڑھی رکھیں، لہٰذا میں نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ خداوند عالم ہمیں ایسا شیعہ بنائے جیسا امام چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو خود بھی اچھا ہے اور دوسروں کو اچھا بننے کی تبلیغ کرتا ہے، اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ آپ خود بھی اس کو سنیں، ان کلپس کو، اور آگے بڑھائیں اور سبسکرائب بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے آگے بڑھانے کی وجہ سے کسی بچے تک یہ چیزیں پہنچ جائیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔